السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی افسوس، غم اور دکھ کا دن ہے کہ راجیہ سبھا میں 3 طلاق بل کو پاس کر دیا گیا۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے طلاق کے مدعے کو بہت زیادہ گرمایا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے مسلمان خواتین بہت زیادہ طلاق کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کا یہ جو قانون طلاق ہے اس کو بدلا جائے، مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی جائے۔ اس کے لیے میڈیا میں بہت کیمپین چلایا گیا، سپریم کورٹ میں کیس کو پہنچایا گیا اور اس کے بعد ایوان پارلیمنٹ کے کئیوں گھنٹے اس پہ بحث مباحثے میں برباد کیے گئے اور آج یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ میں تمام بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج بل، اس بل میں مسلمان عورتوں کے پروٹیکشن یا ان کے امپاورمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بل مسلمان عورتوں کے لیے ایک مصیبت ہے۔ یہ مسلمان عورتوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے خاندانوں کو پوری طریقے سے متاثر کرنے کے لیے یہ بل تیار کیا گیا ہے۔ اس بل کے ذریعے مسلمان شوہروں کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہوتا ہے اور گھر، سماج اور خاندان میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو پوری طریقے سے کمزور کرنے کی ایک سازش اور کوشش ہے۔ یہ بل کو مسلمان خواتین پوری طریقے سے مسترد کرتی ہیں، ریجیکٹ کرتی ہیں۔ مسلمان خواتین نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پورے ملک ہندوستان میں 2 کروڑ سے زیادہ مسلم خواتین نے پلے کارڈز لے کر مظاہرے کیے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ ہرگز مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی نہیں چاہتی اور وہ اس بل کو خواتین کے خلاف اور انسانی حقوق کے خلاف سمجھتی ہیں۔ اتنے بڑے مظاہروں کے باوجود یہ بل کو آج زبردستی پاس کیا گیا۔ یہ بل کے پاس ہونے میں جن لوگوں نے تعاون کیا وہ ہے اپوزیشن کی جو ریجنل پارٹیز ہیں، جن کا جو صحیح چہرہ ہے آج کھل کر آیا ہے۔ وہ پارٹیز جس پر سارے مسلمان پورا اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنا ووٹ دیے اور ان کو اقتدار میں لانے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کی، آج وہ تمام پارٹی، ان کے ارکان پوری طریقے سے واک آؤٹ کر یہ ظاہر کر دیے کہ وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس کے تائید میں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوس اور فکر کرنے کا ٹائم ہے، وقت ہے کہ ہم کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں اور ہمارا کیسے استحصال ہو رہا ہے۔ یہ صرف 3 طلاق کا یا مسلم پرسنل لاء کا یا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پورے مسلمانوں، 20 کروڑ مسلمانوں کے آئندہ کے مستقبل کا مسئلہ ہے کہ آج دستور میں ایک حق کو کس طریقے سے ہم سے چھینا گیا، ہمارے پرسنل لاء میں مداخلت کی گئی۔ آرٹیکل 14 جس میں ہم کو فریڈم آف ریلیجن، اس کو پریکٹس کرنے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا جو ہم کو حق ہے، اس میں کس طریقے سے آج مداخلت کی گئی ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اب محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جو دستوری حقوق ہے وہ ہم سے چھینے جائیں گے اور ہم کو اپنے دستوری حقوق کے تحفظ کے لیے فکر مند اور کوشش ہونا ہے۔ اس کی جو الارم بیل ہے آج بج گئی ہے۔ ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بل سے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن حکمراں جماعت جو اس کو ایک سیاسی ہتھ کنڈا، پولیٹیکل ٹول بنا کر استعمال کر رہی ہے اور غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس بل کو آج راجیہ سبھا میں پاس کر دیا گیا۔ وہ تمام مائیں بہنیں جنہوں نے پورے ملک ہندوستان میں مظاہرے کیے، اپنی دینی حمیت کا اظہار کیا، مسلم پرسنل لاء کی تائید میں دستخطی مہم چلائی اور پوری کوشش کی کہ شریعت اسلامی کی حفاظت ہو، اس ملک میں مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنے کی جو خواہش اور فکر میں جن بہنوں نے قربانیاں دیں، آج کے دن وہ ہرگز نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ میری پیاری بہنوں، آپ سب کی کوشش اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ آپ نے یہ کوشش اس لیے کی کہ ایک جمہوری ملک میں آپ نے جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہوگا۔ آپ کی کوششیں اللہ کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آج ہم سب کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ فکر مند ہونا ہے اور اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت پیدا کرنا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنے نسلوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد
اور کوشش کرنے والے بنیں. ہم کو اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچاننے والی آنکھ اور ویسی بصیرت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم کو اس ملک میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے پوری کوشش اور جدوجہد کرنا ہے. ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری کوششوں پر ہماری نسلوں کا مستقبل منحصر ہے. ہمارے اندر اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ہمارے اندر جدوجہد اور کوشش کی فکر ہو، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہو، ہمارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اپنے ذمہ داروں، اپنے علماء کرام کی عزت، ادب اور احترام ہو، اور ہم اپنے اندر ایک مضبوط جماعت کی صفت پیدا کریں تو انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑے مسائل کا ہم بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج کے دن جب کہ ہم بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین اور اسلام کی طرف پھیر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے غم کو کم کر دے اور ہلکا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے آئندہ کا لاہ عمل اور آئندہ کے لیے صحیح حکمت عملی تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.